چینل رائٹر امیر رانا کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے آنکھ مچولی۔ آنکھ مچولی بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے۔ کبھی ایک آنکھ مچولی ایکچولی کھیل ہے جس کو ہم ایک اور اپنی لینگویج میں تھا لکم چھپائی یا چھپن چھپائی یا لکم چھپائی، تو یہ ہے۔ تو آنکھ مچولی یعنی کہ بچے جو کھیلتے ہیں نا، یہ کھیل ہے کہ وہ ایک آنکھ بند کر لیتا ہے، دونوں آنکھیں بند کر گنتی گنتا ہے، باقی بچے چھپ جاتے ہیں، پھر وہ انہیں تلاش کرتا ہے۔ تو اس کھیل کو، اس طرح کے کھیل کو آنکھ مچولی کہتے ہیں۔ تو یہ قسمت کی آنکھ مچولی ہے، نام آنکھ مچولی ہے، ایکچولی قسمت کی آنکھ مچولی ہے۔ تو قسمت کی جو یہ آنکھ مچولی جو ہم انسانوں کے ساتھ چلتی ہے، لکم چھپائی، چھپن چھپائی، یہ تو اس کے اوپر یہ بیس کرتی ہے۔ یہ کہانی بیسڈ ہے ٹیلی فلم کے لیے یا فیچر فلم کے لیے بھی اس کہانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سیریل شو بھی اس کو لکھنا چاہیں گے تو بہت سارا اور مواد اس میں ہم اگر شامل کر لیں گے تو سیریل شو کے لیے یہ کہانی بن سکتی ہے۔ تو اس کہانی کے 4 کردار ہیں اہم، ان 4 کرداروں کو گرد یہ کہانی گھومتی ہے۔ ایک کردار ہے جمیلہ، جس کی عمر 22 سال ہے، یہ خوبصورت ہے، سلیقہ شعار ہے، اور ایک ہاشم نام کے آدمی اس کی بیٹی ہے۔ ایک شکیلہ ہے، 22 سال کی عمر ہے، یہ خوبصورت ہے، تھوڑی تیز ترار ہے، اور یہ قاسم کی بیٹی ہے۔ وہ ہاشم کی بیٹی تھی، یہ قاسم کی بیٹی ہے۔ ہاشم 50 سال کا ایک عام آدمی ہے، چھوٹا کاروباری اور ایماندار آدمی ہے۔ اور قاسم جو ہے وہ 50 سال کا ہے، وہ بھی ہے، وہ بڑا کاروباری آدمی، بڑا ہے، دولت مند ہے، بڑا کاروبار ہے اس کا، اور جائز اور ناجائز آمدنی سے دولت حاصل کرنے کا ماہر، یعنی اسے اس سے مطلب نہیں کہ یہ دولت جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کچھ نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے۔ تو یہ ناجائز کام بھی کر لیتا تھا۔ تو یہ ہاشم اور قاسم جو ہے وہ بچپن کے دوست ہیں۔ تو یہ کہانی ان کی ہے، اور پھر ان کی دونوں بیٹیوں کی کہانی آگے چلے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں آنکھ مچولی، یعنی قسمت کی آنکھ مچولی ان دونوں کے ساتھ چلے گی۔ تو اس کہانی میں ایک ہی ٹریک ہے، ایک ٹریک کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنے ویڈیوز کے اندر کہ ایک مخصوص 2-4 کرداروں کی جو کہانی چلتی ہے وہ ایک ٹریک ہوتی ہے، پھر ان سے منسلک اور جو دوسرے کردار ہوتے ہیں ان کی کوئی کہانیاں ہوں تو وہ دوسرا ٹریک ہوتا ہے، پھر اور کوئی تیسرا چند لوگ آ جاتے ہیں ان کی کہانی چلا وہ تیسرا ٹریک، پھر چوتھا ٹریک۔ تو سیریل اور سوپ میں اس طرح 3-4 ٹریک دکھاتے ہیں تاکہ ان کو مواد مل جائے، اور بہت سارا مواد جب انہیں مل جاتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کے پاس کہانی لکھنے کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، وہ اسکرپٹ لکھے، ڈائلاگ لکھے، سین لکھے، تو ان کے ذہن میں اس چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک ٹریک ہے، اس کو ہم چاہیں تو سیریل شو کے لیے بڑے ٹریک میں بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتایا اس لیے رہا ہوں کہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، ایز اے رائٹر بننا چاہتے ہیں یا وہ ہیں رائٹر، تو ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ ان کو جو منجھے رائٹر انہیں تو پتہ ہے سب چیزوں کا، تو جو نئے رائٹر بننا آ رہے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہے۔ تو یہ ہاشم اور قاسم دونوں دوست اور پڑوسی ہیں۔ یہ پہلا جملہ یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاشم توکل پسند ہے، جبکہ قاسم کو راتوں رات امیر بننا، یہ اب ان لوگوں کی جوانی کی کہانی ہے۔ یہ جب جوان ہے اس دور کی کہانی ہے کہ قاسم کو راتوں رات امیر بننا ہے، اور ہاشم جو ہے وہ توکل پسند ہے، یعنی جیسا ہے اس میں گزارا کر لیتا ہے اسے، وہ نہیں۔ دونوں مارکیٹ میں کپڑے کے کٹ پیس کا پتھارا لگاتے ہیں۔ پتھارا وہ ایک زمین پہ کپڑا بچھا کے وہ چیزیں بیچتے ہیں تو اسے پتھارا کہتے ہیں۔ ریڑھی لگاتے ہیں تو ریڑھی میں رکھ کے سامان رکھتے ہیں، اسٹول ہوتا تو کوئی ٹیبل پہ لگا کے وہ کرتے ہیں۔ جو زمین پر چادر بچھا کے کوئی بھی سامان رکھ کے وہ بیچتے ہیں اسے پتھارا کہتے ہیں۔ تو یہ کپڑوں کے کٹ پیس کا پتھارا تھا۔ کٹ پیس ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے جو تھان ہوتے تھے، ان تھانوں سے جو پیس بچ جاتے تھے تو وہ پیس پھر مارکیٹ میں آتے تھے بکنے کے لیے، وہ کٹ پیس ہوتا ہے۔ تو وہ کٹ پیس جو ہے نا کافی سستے ہوتے ہیں۔ تو کٹ پیس میں کیا بچوں کے کپڑے بھی بن جاتے ہیں، بعض کا اتنے بڑے کٹ پیس ہوتے ہیں بڑوں کے سوٹ بھی بن جاتے ہیں۔
تو یہ کٹ پیس کا ایک ہے، مارکیٹ میں پتھارے وغیرہ لگتے ہیں. اب تو کپڑا مارکیٹ میں کٹ پیس شاپس بھی بہت ساری کھل گئی ہیں. تو یہ دونوں بولٹن مارکیٹ کے آس پاس کی جو مارکیٹیں ہیں، جہاں کپڑا مارکیٹ ہے، جوڑیا بازار وغیرہ، وہاں پہ یہ کراچی کے اندر کا یہ معاملہ ہے. کراچی میں ایک مارکیٹ ہے کپڑوں، ہر بڑے شہر چھوٹے شہر میں کپڑوں کی مارکیٹیں ہوتی ہیں. تو یہاں اس مارکیٹ میں یہ لوگ کٹ پیس کا پتھارا لگاتے ہیں. دونوں کی بیویاں بھی شریف النفس ہے، ٹھنڈے دماغ کی، اور وہ گزر بسر کرنے والی ہے. اور دونوں کی ایک ایک بیٹی ہے، اور یہ بھی آپس میں گہری سہیلیاں ہیں. یعنی یہ دونوں کو شادی شدہ لکھا ہے، یہ ان کے جوانی کے ایام وغیرہ میں. اور ان کے یہ دونوں دوست ہیں، پڑوسی بھی ہیں. تو ان کی بیویوں کو بھی دوستی ہے، اور پھر ان کی بیٹیوں کی بھی آپس میں دوستی ہے. ایک بیٹی میں نے ابھی تعارف میں کرایا نا، جمیلہ ہے، جو ہاشم کی بیٹی ہے، جو غریب ہے. اور جو قاسم ہے، جو پیسے والا بننا چاہتا ہے، قاسم، اس کی بیٹی شکیلہ ہے. اچھا، قاسم دولت مند بننے کے چکر میں ناجائز کام بھی کرنے لگتا ہے، اور یوں قاسم چند سالوں میں ایک امیر کبیر آدمی بن جاتا ہے. یعنی وہ 2 نمبر کام کرتا ہے تو وہ ایک امیر کبیر آدمی بن جاتا ہے. وہ مڈل کلاس سے ہائی جنٹری میں رہائش اختیار کر لیتا ہے. یعنی وہ جو غریب علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے تو پیسہ آ جاتا ہے، تو پیسہ آتا ہی وہ ایک مہنگے علاقے میں، جیسے ڈیفینس، طارق روڈ وغیرہ کے جو علاقے ہوتے ہیں، ان بڑے مہنگے علاقے میں وہ ایک بڑا سا بنگلہ خرید کے وہاں رہائش اختیار کر لیتا ہے، اور اپنا کاروبار بھی خوب پھیلا چکا ہے. اس مصر میں ہو گیا. لیکن اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں کہ بچے جوان ہو چکے ہیں، یہاں سے معاملہ شروع کیا ہے. مگر ہاشم ایمانداری سے کام کرتا ہے. اس کی حالت جو کہ تو ہے، چونکہ وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، 2 نمبر کام اسے بھاگتا ہے، دور رہتا ہے، اسے خوف الہی ہے، تو اس وجہ سے وہ 2 نمبر کام نہیں کرتا. مگر وہ اس میں خوش ہے. یعنی وہ اس اپنے ایمانداری کے کام میں خوش ہے کہ میں حلال کی روزی کما رہا ہوں. قاسم جو ہے اس کا بچپن کا دوست، اسے کئی بار آفر کرتا ہے، مگر ہاشم انکار کرتا ہے. مطلب آفر کرتا ہے تو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں تمہیں ٹرک بتاتا ہوں، یا میں جو کام دیتا ہوں تم کر لو، 2 نمبر ہے تو کیا وہ پیسے کو دے گا. مگر ہاشم ان سے منع کر دیتا ہے. تو یہ ان دونوں دوستوں کی یہ کہانی، ایک امیر بننے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، اور ایک جو ہے ایمانداری سے اپنا گزر بسر کر کے اس میں رہتا ہے. تو اس وقت ہماری ویڈیو کا ٹائم یہ مکمل ہو گیا ہے. تو یہ کہانی آنکھ مچولیے، اس کی انشاءاللہ نمبر 2 ہم اگلی نشست میں اس کو میں پیش کروں انشاءاللہ. امید ہے یہ 3 نشست میں یہ مکمل ہوگی یہ کہانی. تو آپ کو پتہ ہے میں اپنے چینل میں اپنی ہی لکھی ہوئی بہت ساری کہانیاں، اسکرپٹ، اسکرین پلے، سائن اپ اسٹوریز وغیرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو آپ نے اب تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو جو اس سے متعلق لوگ ہیں، رائٹر کا ذہن رکھتے ہیں، یا وہ شو بزنس سے ان کا تعلق ہے، ایز اے ڈائریکٹر یا ایکٹر وغیرہ، تو انہیں ضرور چاہیے کہ وہ میری یہ کہانیاں سنیں، تو ان کے ذہن میں کہانیوں کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. ایکٹر ہے تو انہیں پتہ چلے کہ کہانی کیا ہوتی ہے، اسکرپٹ کیا ہوتی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ میرے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کاوشیں کر سکتے ہیں تو کریں ضرور. میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار رہوں گا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آنکھ میں چلی نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.